ظالم مرد بھی ہوتا ہے، ظالم عورت بھی ہوتی ہے. میرا مقصد اس بیان سے مردوں کو سپورٹ کرنا نہیں ہے ہرگز، یہ خوب سمجھ لیں. ظلم دونوں طرف سے ہوتا ہے، کبھی مردوں کی طرف سے کبھی عورت کی طرف سے. اچھا آج کل قانون سپورٹ کر رہا ہے عورت کو بہت زیادہ. مرد ظلم کر رہا ہو اس کا حل قانون کے پاس بھی ہے. قانوناً عورت اپنا حق لے سکتی ہے اور ہم اس قانون کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر مرد ظلم کر رہا ہے تو عورت کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ عورت اپنا حق کورٹ سے لے. بالکل صحیح ہے. لیکن اگر ظلم عورت کر رہی ہو تو مرد کے پاس قانونی رائٹ بولو نا نہیں ہے. اس لیے اس پر بولنا پڑتا ہے کہ عورت ظلم کر رہی ہے تو آپ کیا کرو گے. بھائی کیا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو میں آپ کو ایک ٹیکنیکل طریقہ بتاتا ہوں. عورت جب ظلم کرتی ہے میاں کے اوپر، بعض عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی ان میں بعض عورتیں ایسی ہیں جو کرتی ہیں ظلم، چیز آتے ہیں. تو یاد رکھو اس کے بھی کچھ طریقے ہیں اس ظلم سے بچنے کے، لیکن وہ میں آپ کو چھاؤں میں بتاؤں گا، وہ میں آپ کو پبلکلی نہیں بتا سکتا. وہ کہاں بتانے کے ہیں؟ چھاؤں. آج ایک صاحب کی بیوی جو ان پہ بہت ظلم کر رہی تھی، ان کو میں نے چھاؤں میں ایک مشورہ دیا. کچھ ایسے طریقے بھی ہیں. عورت کے لیے تو بہت آسان ہے، مرد ظلم کر رہا ہے اس کو تو ہم 2 اور 2 4 کی طرح گائیڈ کر دیتے ہیں. وکیلوں کا نمبر بھی ہے میرے پاس، میں دے دیتا ہوں، اس وکیل سے رابطہ کرو، تمہارے میاں کے چترول لگوا دے گا انشاءاللہ طبیعت سے. تو اس کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک طرفہ. لیکن اگر عورت مرد پہ ظلم کر رہی ہو نا تو پھر میرے پاس کسی ایسے وکیل کا نمبر نہیں ہے جو بیوی کے جو شوہر پہ ظلم ہو رہا ہو نا اس سے میاں کو بچا لے. کیونکہ لا اس صورت میں شوہر کو سپورٹ بولو نہیں، اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے، بالکل برباد ہو جاؤ گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب میں یہ چھاؤں میں بتاؤں گا تو میں نے یہ اناؤنسمنٹ کی کیوں، اس ٹاپک کو میں نے چھیڑا کیوں؟ چھاؤں میں ہی یہ ٹاپک چھیڑ دیتے آپ. کیا خیال ہے بھائی؟ یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی پہلی دفعہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بیان کر، ایسا لگ رہا ہے شوق میں چلے گئے، ایسا لگ رہا ہے شوق میں چلے گئے. تو دیکھو اگر کوئی عورت سچی مچی کا ظلم کر رہی ہو، خام خواہ میں نہیں، بعض دفعہ آدمی سمجھتا ہے کہ ظلم ہے، حقیقت میں وہ ظلم نہیں ہوتا، وہ آپ ہی کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے جس کا ری ایکشن ہو رہا ہوتا ہے. تو اصل تو اس کا جواب چھاؤں میں ہے، وہ کوئی غیر قانونی جواب نہیں ہے. کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف کوئی کیس کرے، مفتی صاحب عدالت کے خلاف چلنے کا لوگوں کو کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن میں پبلکلی اگر بتاؤں گا تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. اچھی بھلی عورتوں کا بھی لوگ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی، بعض چیزوں کا لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں نا، اس لیے میں پبلکلی نہیں بتا رہا ہوں. لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو عورت آپ سے وفا کرے اس کے ساتھ رہو. ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، بے وفائی برداشت بولو نہیں ہو سکتی. ایک لمٹ ہونی چاہیے ہر چیز. جیسے عورت کو بھی میں کہتا ہوں شوہر ظلم کر رہا ہے برداشت کرو، لیکن ایک باؤنڈری ہونی چاہیے نا. یہ تھوڑی کہ ظلم سہ کے زندگی گزارنی ہے نا، یہ نہیں ہوتا بھائی. اللہ شادی اس لیے تھوڑی کی ہے کہ ظلم سہنے کے لیے. تو اس صورت میں آپ یہ فیصلہ کرو کہ بڑا نقصان کس میں ہے، رہنے میں یا اس سے ڈیورس لینے میں. عورت کو میں مشورہ دیتا ہوں ڈیورس لینے میں اگر کم نقصان ہے تو بھائی لے لو اس سے ڈیورس، اور اگر ڈیورس لینے میں زیادہ نقصان ہے تو یہ کم نقصان کو کیا کرو، برداشت کرو، مکھنچو کو برداشت کرو. اس پہ پوری دنیا چلتی ہے، اصول شریعت کا بھی یہی ہے. پھر یہ نہیں ہم مشورہ دیتے کہ لازمی بس جو مرضی کرتا رہے برداشت ہی کرنا ہے. اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. پھر کمپیئر کرنا ہے کہ رہنے میں زیادہ نقصان ہے یا علیحدگی میں، بشرطے کہ ظالم بھی ہو. ظالم نہیں ہے پھر نہیں. اچھا بھلا میاں ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن طلاق لینے بھی ایکچولی کوئی نقصان نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ایکچولی جو ہے نا یہ تھوڑا سائڈ پہ رکھ دیں. اگر کوئی بڑا ظلم نہیں ہے تو نباہ ہی کرنا ہے. مرد کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ سافٹ ویئر انسٹال نکال رہا ہوں نا پرانے والے،
اس میں بھی یہی ہے کہ دیکھو لڑکیاں مارکیٹ میں کم نہیں ہیں, ان عورتوں سے نکاح کرو جو گھر بسائیں. یا تو ہوتا نا خواتین سب کو میاں مل چکے ہیں, سب اچھی زندگی گزار رہی ہیں, اور چلو یہ مجھے ایک یہی ملی ہے تو اب یہ وفا کرے نہ کرے برداشت کروں گا. بھائی آپ کو اللہ نے صرف 4 کا آپشن دیا ہے, تو ان 4 کا گھر بساؤ جو رہنا چاہتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ ان 4 کو اگنور کر کے ایک عورت پہ ساری زندگی برباد کر دو گے جو آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, تو میں سمجھتا ہوں یہ ان عورتوں کے ساتھ ظلم ہے جو گھر بسانا چاہتی ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یار دیکھو کوئی ویکینسی آئی کسی بھی ادارے میں, کوئی بھی اچھا ادارہ ہے جہاں اچھی تنخواہ مل رہی ہے, اچھی پوسٹ, تو اس میں کیا ہے کہ ویکینسی کے لیے سیٹیں کم ہیں اور افراد اس میں اپلائی کرنے والے زیادہ ہیں. اچھی طرح سمجھیں اس بات. تو آپ نااہلوں کو دو گے یا اہل کو دو گے؟ اگر کوئی نااہل چل نہیں پا رہا, آپ اس کو یہ سوچ کے نہیں نکالتے کہ یار اس کا نقصان ہوگا, تو بھائی نقصان تو اس کا بھی ہوگا اور جو اہل ہیں ان کا بھی ہو رہا ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ ایسے کو نقصان دیا جائے جو نااہل ہے, اور ایسے کو یہ ویکینسی ایسے کے حوالے کی جائے جو بولو اہل ہے. اور آسان مثال, آپ کے پاس 1 روٹی ہے, 2 بھوکے ہیں. بھوکے کتنے ہیں؟ بہتر تو ہے کہ آدھی آدھی کاٹ کے دونوں کو دے دو. لیکن یہ اگر ممکن نہیں ہے, روٹی ہی 1 لقمہ ہے آپ کے پاس, 1 نوالا ہے, نہ اس کا پیٹ بھر سکتا ہے نہ اس کا. اب اگر اس کو نوالا کھلاؤ گے تو یہ مرے گا, اس کو نوالا کھلاؤ گے تو یہ مرے گا, دونوں میں سے ایک نے تو مرنا ہی مرنا ہے. تو آپ تھوڑی تفتیش کرو گے کہ کون اپنی حماقت سے مر رہا ہے اور کون قدرتی آفت سے. اس کی جب تحقیق کری پتہ چلا کہ اس نے کمانے کی پوری کوشش کی ہے, بیچارے کو روزگار ملا ہی نہیں, لہذا بھوک سے مر رہا ہے. اس کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کو تو 20 دفعہ ملازمت ملی ہے, کم بخت سست کاہل, ملازمت کرتا ہی نہیں ہے, اپنی حماقت سے مر رہا ہے. نقصان دونوں کا ہے, لیکن ایسے موقع پہ جب ٹکڑا ایک ہی آپ کے پاس ہے تو آپ کس کو ترجیح دو گے؟ یار جو اپنی حماقت سے مر رہا ہے مرنے دو یار, اس کو بچانے کی فکر زیادہ کرو. مرد مارکیٹ میں شارٹ ہیں, عورتیں بہت ہیں, آپ کے پاس آپشن کم ہیں, تو ایسی عورتوں کا گھر بساؤ جو میاؤں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں, وفا کرتی ہیں, قربانیاں دیتی ہیں. ان عورتوں پہ ٹائم ضائع مت کرو جو رہنا ہی نہیں چاہتی, جو لالچ کر کے اور صرف دولت پہ نظر ہے اور کسی بھی وقت آپ کو بیچ کے کھا جائیں وہ.